आज 28 रजब बुध के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। खुदारा ये मौका जाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रजब की 28 तारीख और बुध का दिन आ चुका है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा आज ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, बंद कारोबार चल पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हर महीने की अपनी फजीलत और बरक़ात होती हैं, इस तरह माह रजब की भी अपनी बरकतें, फजीलतें और अजमतें हैं। ये कबूलियत की घड़ियां हैं। पता नहीं अगले साल रजब का महीना हमारे मुकद्दर में आए या ना आए, लेकिन आज मौका है बेरोजगारों के लिए, आज मौका है परेशान हाल लोगों के लिए, आज मौका है मकरूज के लिए, तंग दस्त के लिए। जो आज शख्स अपने मामलात में आसानी देखना चाहता है, जो शख्स भी दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत के लिए परेशान है, वो आज इस अमल को कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम परेशानियों को, तंगदस्तियों से निजात अता फरमाएगा। आज के दिन इस खास अमल की एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि इस अमल के अंदर आपने अल्लाह पाक की फजीलत बयान करनी है, अल्लाह पाक की अजमत बयान करनी है। जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है, जो बंदा अल्लाह पाक की अजमत बयान करता है और रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक इसके माल में, इसकी इज्जत में खूब बरकतें अता फरमाता है। आज का दिन बाबरकत दिन है। आज नसीब और तकदीर संवारने का वक्त है। अगर ये वक्त हाथों से निकल गया, फिर एक साल बाद ही आपको ये मौका मिलेगा। आप इस अमल को पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। बस आपने इस अमल को इस खास वजीफे के मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। जो बंदा आज से एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी के सामने मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज माह रजब की 28 तारीख बुध के दिन इस अमल को लाजमी पढ़ें। आज ये वजीफा पढ़ने वाला किसी का मोहताज नहीं रहता। आज रात कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए तो रात अमीर हो जाए। आज हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन मैं आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हलाल रिज़्क कमाने के तरीके का एक बहुत ही बेहतरीन वजीफा बताऊंगी। इस खास कबूलियत की घड़ियों में आपने ये वजीफा खास तरीके से बताए गए और तरतीब से पढ़ना है। एक वो वक्त होता है जब बंदा रब के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आहाजारी करता है, और आज माह रजब की 28 तारीख बुध का दिन है। कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें अल्लाह देने को तैयार है, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं है। बंदा अल्लाह पाक की रजा नहीं चाहता। कोई बंदा आज अपनी मखरत का परवाह नहीं हासिल नहीं करना चाहता, और जो बंदा करना चाहता है वो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अमल को समझिएगा और फिर इस अमल को करिएगा। आज जो बंदा भी मंगता भिखारी फकीर बनकर शर्मिंदगी की हालत में सर को झुकाए, अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा, इस अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे साल के दिन फेर देगा, इसके नसीब को चमका देगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, आप बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। अब अमल क्या है? आज माह रजब की 28 तारीख बुध का दिन है। आप चाहें तो फजर सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप जब आपको वक्त मिले, जैसे आपको मौका मिले, आपने बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते ही साथ फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई मोहताज है, कोई किराए के मकान में रहता है,
اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ غیب سے رستے پیدا فرماتا ہے۔ یہ کون میرا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحت فرمائیے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، جو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 70 گنا زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر بنتی چلی جاتی ہیں۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجات پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، اللہ کا قرب عطا کرے گی، اللہ پاک کی امان عطا کرے گی۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ اپنی پسندیدہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بھی یہ سورت بہت آسان ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ تنگ دست ہے، جو رزق کے لیے پریشان ہے، یہ سورت پڑھ کے اس کے رزق کے تمام مسائل، اس کے تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ لوگ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھیں گے یعنی 100 بار پڑھیں گے تو خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا۔ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، تو آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہیں، جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کہے کن ہو جاؤ تو وہ کن ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کن فیکون والا ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک جو وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے اور اس عمل کا جو بندہ مسلسل 3 دن کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو کامیابیاں کے پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اب سورہ فاتحہ کو ذرا دھیان سے ملاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے
اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اس سے مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ایک بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات بے شمار آسان ہو جائیں گے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اس کے فوراً بعد اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر کر مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت ہے، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک ہونا، صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہوں گے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا لازم ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمی کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو نہ تو اس سے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے اور رد نہیں ہوتی۔ اپنی بات منوانے کا آنسوں کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسائل بتاتے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کی تکلیف ختم کر دیں۔ تو سوچیں، ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، جو اپنے بندے کی آنسوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ہمارا اللہ ہی تو ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر بات اس سے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے، اور کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے بہت ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب میرا کریم، میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔